السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اردو پڑھانا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 101 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اردو کی تیسری کتاب پڑھانے والا ہوں، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروں کو مکے کے لوگوں نے بہت ستایا، سخت تکلیفیں دی، یہاں تک کہ بعض مسلمان کو شہید کر دیا گیا۔ اکثر اپنے وطن کو چھوڑ کر اور ملک کو چلے گئے، اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے متحمل تھے کہ ان مصیبتوں کو جھیلتے مگر اف تک نہ کرتے، مطلب کچھ بولتے تک نہیں مگر اف تک نہ کرتے، اور بڑے صبر سے تکلیفیں سہتے۔ پس ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ خدا کے راستے میں جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو گھبرا نہ چاہیے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے گھبرا نہ جائے، کسی طرح کا شکوہ و شکایت نہ کرے، اور بڑے صبر سے اسے سہے۔ یہ ہو گیا۔ اب یہ نمبر 4 ہے۔ جیسا کہ تم نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں مصیبتیں سہیں، لاکھوں دکھ اٹھائے، مگر جس نے کام کو شروع کیا تھا اسے ہرگز نہ چھوڑا، اور جب تک اس کو پورا نہ کیا آرام نہ لیا۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ جس کام کو شروع کریں اگرچہ تکلیفیں بھی سہیں اور مصیبتیں بھی اٹھائیں، مگر اس کام کو پورا ہی کریں۔ دیکھیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم وطنوں کو جو تعلیم دی اور انہیں برے عقیدوں سے روکا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام مشہور کرنا یا عزت جتا کر دولت کا پیدا کرنا، یا بادشاہ بننا یا بادشاہ کہلانا، یا اسی قسم کی اور غرض کا پورا کرنا ہرگز منظور نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اگر یہ لوگ انہیں باطل طریقوں اور بیہودہ عقیدوں پر قائم رہیں گے تو عذاب آخرت کے مستحق ہوں گے، اور دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ اس کے سوا وہ اور بہت سے برے کام کیا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے۔ کون لوگ؟ یہ کافر لوگ جو ہوتے تھے مکہ کے اندر، اپنے نوکروں پر زیادتی کرتے تھے، اور ادھر ہم الٹالتے ہیں، آپس میں بھی بے انصافی اور بے ایمانی کا برتاؤ رکھتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے یہ کام سپرد ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان کے برے کاموں اور برے عقیدوں کی برائی بیان کریں، اور اپنے مقدور کے موافق، مطلب اپنی طاقت کے موافق انہیں ان سے روکیں۔ مطلب آپ کو جہاں تک طاقت ہے وہاں تک ان کو بول کے روکیں کہ آپ لوگ یہ جو کر رہے ہو، لڑکی کو پیدا ہوتے ہی آپ لوگ مار ڈالتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہو، یہ سب ان کو سمجھا رہا تھا، سمجھانے کے لیے بولا اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور لاکھوں آدمیوں کو بچا لیا جو دوزخ کی آگ میں گرنے والے تھے۔ پس تمہیں بھی چاہیے کہ جب کسی کو برا کام کرتے دیکھو یا کسی کو مصیبت میں گرفتار پاؤ تو سچے دل سے اس کی مدد کرو، اپنے طریق سے اس کو گناہ سے بچاؤ، اور جو کام کرو خدا کی خوشنودی کے واسطے کرو، لوگوں کے دکھاوے یا اپنے غرض کے پورا کرنے کو ہرگز نہ کرو۔
تو یہیں تک میرا سبق رہے گا. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں, اور میرا انسٹاگرام فیس بک سارا چیز کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. میرا دوسرا چینل کا بھی لنک دیا گیا ہے, ویب سائٹ کا بھی لنک دیا گیا ہے. آپ لوگ سب چیز کو جا کر کے آپ لوگ ضرور فالو سبسکرائب کریں, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں. اور آپ سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو کہ میں ویڈیو بنایا تھا مدرسے کے وہ لائٹ کا انتظام کے لیے, ابھی کچھ لوگوں نے یہ مدد کی ہیں, جو کہ ایک آدمی ہیں انہوں نے بھی مدد کر دیا, جو کہ انورٹر کا میرا خرچ نکل جائے گا. لیکن اس کے اندر اس میں بیٹری جو ہے, بیٹری اور آئے گی, بیٹری آئے گی, اور اس میں پنکھا وغیرہ سب آئے گا. وہ سب جو لائٹنگ کا جو فٹنگ وغیرہ کروں گا وہ سب کبھی نہیں ہوا ہے انتظام, تو اس لیے میں ابھی تک نہیں خرید پایا ہوں, پیسے کا پورا انتظام نہیں ہوا ہے. کچھ لوگوں کو میں فون کر کے بولا ہوں تو وہ لوگ مدد کیے ہیں, لیکن ابھی پورا انتظام نہیں ہوا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, آپ لوگ ضرور اس پہ توجہ دیں, اور مدرسے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں, تاکہ مدرسے کا جو ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.